اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا؟ وہ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا، انہوں نے نمازیں دیکھ کے، ان کے لائف اسٹائل دیکھ کے، مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے. لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں، اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے، کیا سکھا رہے ہو تم؟ اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے. شیعہ ماتم کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی تماشا دیکھنے جائیں گے؟ اب یہی تماشے نے تو برباد کیا ہے. اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ شیعہ ہیں کتنی، عدد ان کو سمجھ آ جائے گا. لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریک، یہ تو گناہ کا کام ہے، تم گناہ دیکھنے جاؤ گے. حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور قمیصیں پھاڑ ڈالے اور ماتم کرے، فرمایا لیس منا، اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا، مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے، جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے. جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ، اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا، تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا، اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے، یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے. میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر، میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب. لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں، ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے. تاریخ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. ہمارا کوئی کام بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. جنہیں زیادہ آرزو ہے نا قرآن سے بات کرنے کی، ایک صاحب کہنے لگے جی قرآن میں دکھائیے ماتم. میں نے کہا وہی آیت قرآن میں آیا ہے ماتم کی ہے جس کے برابر والی تراویح کی آیت ہے. سرکار کے فرمان کے بغیر تم اگر قرآن سمجھنے بیٹھو گے تو ترجمہ کر کے دکھاؤ. الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہے؟ الف لام را کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا ترجمہ 2 جگہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، ایک جگہ تو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، ایک جگہ ترجمہ آتا ہے اور کرنا نہیں چاہتے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. یہی ترجمہ ہے. یہ تو اوپر بھی انفس لکھا ہوا ہے تو نیچے بھی تم انفس لکھ رہے ہو، ترجمہ کہاں ہوا؟ دقت فرمائی آپ نے. عربی میں ہے انفسنا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. نیچے بھی لکھ دیا ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. نفس کا ترجمہ کرو نا. ترجمہ آتا ہے، کرتے نہیں ہیں. آج بھی میں نے حدیث پڑھی ہے، بے قرار ہونے کو اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہو جائے. ٹھیک ہے نا. انسان اگر آپ غم میں بے قرار ہو گئے اور بے قرار ہوتے ہوئے سر پہ تماچا مار دیا، سر پہ آپ نے مثلا کوئی گڑا مار دیا، سر پہ تلوار مار دیا، زنجیر مار دی پیٹھ پر، خون بہہ گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. شرط یہی ہے کہ وہ اس میں بے قراری ہو. یہ بے قراری کا کوئی خاص شکل نہیں ہے. بے قراری آپ سینہ زنی سے کر سکتے ہیں، چہرے پہ تمانچہ بھی مار سکتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پیٹھ پہ آپ زنجیر بھی مار سکتے ہیں. ہر شے کو بدعت نہ بناؤ. ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا. حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی.
تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر کتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں۔ اور زنجیر زنی نہ کرو، کما زنی نہ کرو۔ لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں، تو جب خانہ کعبہ بھی جاتے ہو طواف کیا کرو، پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ اتنا لہو بہانے سے، اتنا لہو بہانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ بہتر ہے یہ خون مریضوں کو دیا جائے۔ بڑی اچھی دلیل ہے، بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی۔ پھر ایک بات اور بھی کیجئے کہ ذی الحج میں قربانی نہیں کرنی، پیسے یتیموں کو دے رہے۔ ابراہیم کے دنوں میں کبھی بکرے، کبھی چھترے، کبھی اونٹ۔ ابراہیم اور حسین میں تجھے فرق سمجھ نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے خون کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے۔ جاہلوں، بلڈ بینک مریضوں کا خون نہیں لیتا، حسین مریضوں کا لیتا ہے، شفا دے کے واپس کر دیتا۔ سائنس کا مقابلہ حسین سے، حسین کے سامنے جسے بھی لے کے آؤ گے دھجیاں اڑ جائیں گی اس کی۔ تمہاری میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ایک سرنج دوسرے مریض کو نہیں لگا رہی، یہاں زنجیر ایک ہے، ماتمی سو ہے۔ بتاؤ کیا اے پوزیٹیو اے نیگیٹو کو لگے گا؟ تمہارے گروپ نہیں ملتے، ہمارا ایک ہی